ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرمانبرداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور یاد رکھو اپنے اعمال ضائع مت کر دینا، برباد مت کر دینا. نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اتنی ہی ضروری ہے جتنی اللہ کی اطاعت ضروری ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے اس کے متعلق عرض کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے ہر امتی کی نسبت ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے یقیناً روز قیامت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوگی. میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو نسبت کا کیا حق ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کا پورا حق ادا فرمایا. اپنی امت سے جو نبی کریم علیہ السلام کو لگاؤ نسبت تھی اس کا پورا بلکہ جتنا حق بنتا تھا اس سے بہت زیادہ عطا فرمایا. اور روز قیامت بھی اگرچہ اس کی حاجت نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام امت کا حق سمجھ کر اور بھی بہت کچھ عطا فرمائیں گے. جیسے شفاعت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جتنا حق بنتا تھا، اللہ نے جتنا حکم نازل فرمایا تھا، امت کے حق میں آپ نے اس سے زیادہ ادا کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ تم دیکھو اور بتاؤ اور گواہ رہو کہ میں نے کیا تمہیں وہ نہیں پہنچا دیا جس کا اللہ نے مجھے حکم کیا تھا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا. کہا کہ کیا اس میں ذرہ برابر بھی باقی رکھا؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے پورا پہنچا دیا ہے. نبی نے اپنی امت کا حق پورا ادا کیا. لیکن ضرورت آج اس بات کی ہے کہ کیا امت نبی کا حق ادا کر رہی ہے؟ کیا نبی کی نسبت کا حق امت ادا کر رہی ہے؟ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کا فیض
اور نبی کریم علیہ السلام کی جس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی اس کی زندگی بدل گئی، زندگی بدل گئی۔ انسان تو انسان، حیوان تو حیوان، غیر جاندار چیزوں کو جب نبی کی نسبت حاصل ہوئی تو ان کی زندگی اور حیات بھی تبدیل ہو گئی۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، اماں عائشہ روٹیاں پکا رہی تھی، آپ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آخری روٹی بچی ہے، آپ اسے تندور میں لگا دیجئے، میں تھوڑا سا کام ہے وہ کر لیتی ہوں۔ اماں عائشہ نے وہ پیڑا دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی، یہاں تک کہ حضرت اماں عائشہ سارا کام کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ تندور میں روٹی اسی طرح لگی ہوئی ہے، پک نہیں رہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیکھو اتنی دیر ہو گئی روٹی نہیں پک رہی، عورتوں کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، وسوسے جلدی آتے ہیں۔ اماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں کچھ اثر تو نہیں ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں خود نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پک کیوں نہیں رہی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی قیامت تک یہ روٹی پکے گی نہیں، اس لیے کہ اسے آپ کے دست مبارک نے چھو دیا ہے۔ جس چیز کو آپ چھو دیں اس پر آگ حرام ہے۔ غیر جاندار چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، نسبت حاصل ہوتے ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مہمان آئے، دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانا چنا گیا، کھانا لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھایا اور حضرت انس بن مالک نے اسے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ڈالا اور دسترخوان پورا کا پورا کپڑا ثابت صحیح سالم نکل آیا۔ مہمان کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ جلا کیوں نہیں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک پہنچے تھے جس کے بعد سے اسے کبھی آگ نہیں کھاتی۔ نبی کی نسبت کسی چیز کو حاصل ہو جائے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اور اگر کسی انسان کو، کسی مومن کو، کسی متقی کو یہ نسبت حاصل ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کے غلاموں کی نسبت بھی حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ جنت البقیع میں ایک عورت کو، ایک بڑھیا کو دفن کیا گیا، ہندوستان سے حج کے لیے گئی، کبھی زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، لیکن حج کے لیے گئی، ابھی حج کیا نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے جنت البقیع میں لے جا کر تدفین کر دی، اور اس بڑھیا کی خوش قسمتی دیکھیے کہ جو قبر کھودی گئی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اس میں دفن کر دیا۔ منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے، دیکھا کہ بڑھیا کانپنے لگی ہے، اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ قبر کے اندر سے نکل کر آئے اور کہا کہ اے بوڑھی ماں، آپ جو یہ سوال کرتے جائیں میں اس کا جواب دوں گا، آپ اس کو دہراتے جائیے۔ انہوں نے سوالات کیے، حضرت یہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے جوابات دیے، بڑھیا نے دوہرا دیا، فرشتے واپس چلے گئے۔ بڑھیا نے کہا میں نے سنا تھا کبھی کسی کی قبر میں کوئی مدد کو نہیں آ سکتا سوائے اللہ کے، آپ کون ہیں؟ کہا کہ غلطی سے تو میری قبر میں تمہیں دفن کر دیا، میں انس بن مالک صحابی رسول ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں
کہ میری قبر میں آگ بھڑکائی جائے تیری وجہ سے، تو اللہ نے مجھے اجازت دی تاکہ میں تیری شفاعت کر سکوں، تیری مدد کر سکوں۔ نبی کے غلاموں سے بھی اگر نسبت حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب ہے جب نسبت حاصل ہو۔ نسبت حاصل ہونا ضروری ہے، اور نسبت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، نسبت حاصل ہوتی ہے نسبت والے کی باتوں پر، اس کے افعال پر، اس کے اقوال پر عمل کرنے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت صحابہ کو حاصل ہوئی تو وہ صحابہ بن گئے۔ عرب کے بدو جاہل ایسے بڑے جلیل القدر صحابہ بنے، اور ایسا ان کا مقام ہوا کہ امت میں کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی عالم کسی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے پاؤں کے تلوے میں آنے والی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ نسبت حاصل ہوئی اس وجہ سے۔ صحابہ کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ کو جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ دو چیز سے ہے: نبی کی مجلس اور نبی کی موجودگی میں کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یا تو نبی کے ہاتھ پر یا نبی کے ہاتھ پر نہیں، پہلے ہی ایمان قبول کیا اور مجلس نبی کی موجودگی میں اختیار کی اور خاتمہ بالخیر ہوا، تو یہ صحابی۔ لیکن صحابہ کے بعد نسبت کا تعلق بدل جاتا ہے۔ صحابہ کے بعد اگر کوئی ایمان لائے اور وہ صحابہ کی مجلس کو اختیار کرے تو یہ تابعی نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری ہوگا کہ وہ صحابی کی صحبت کے ساتھ صحابی کی اتباع بھی کرے، تب یہ تابعی ہوگا۔ حجاج بن یوسف 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا قاتل، سینکڑوں صحابہ کی زیارت کی، سینکڑوں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا، لیکن تابعی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اتباع نہیں کی۔ اور یزید جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، سینکڑوں صحابہ کو اس نے دیکھا، سینکڑوں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا، خود حضرت امیر معاویہ کی اولاد ہے، لیکن چونکہ اس نے صحابہ کی اتباع نہیں کی اس لیے اسے نسبت حاصل نہیں ہوئی، اور اس نسبت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو تابعی ماننے کو تیار نہیں۔ نسبت حاصل تب ہوتی ہے جب بات سنی جائے، عمل کیا جائے، زندگی میں اتارا جائے، اور اگر نہیں بے عملی ہے تو نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو احسان ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ ہمیں اللہ کے نبی، چہیتے نبی، نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا اور ایمان بھی عطا فرما دیا، مسلمانوں کی نسلوں میں پیدا کر دیا۔ یہ احسان اللہ کا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے، عملی ایمان نہیں ہے۔ ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا لیکن عمل نہیں ہے۔ نسبت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، شریعت پر عمل بلا شک و شبہ، تھوڑا سا بھی دل میں شک نہ آئے کہ اسلام میں، شریعت میں، دین میں، قرآن میں اس بات کو کیوں کہا گیا، ذرا شک نہ آئے، جو کہہ دیا اس پر عمل ہو۔ اور دوسرا، سنت پر عمل ہو۔ اور تیسرا، نبی کا، کتاب کا، نبی کے اقوال کا، صحابہ کا، اور صحابہ کے بعد آنے والے علماء کا، صلحاء کا، سب کا ادب ملحوظ رکھا جائے۔ یہ 3 چیزیں حاصل ہوں گی تو نسبت حاصل ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کافر مر جائے، مشرک چلا جائے، وہ نبی کا امتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کی بات ہی نہیں مانی، تو
نبی کا امتی کہاں سے ہوگا؟ اگر ہم ایمان لائیں اور عمل سے کورے ہوں، نبی کی بات سے روگردانی کرنے والے ہوں، نبی کی سنت کو اختیار کرنے والے نہ ہوں، تو ہمیں نسبت کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ صحابہ نے نسبت کا حق ادا کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے مکہ لایا گیا۔ حضرت خبیب معمولی آدمی نہیں تھے۔ اس زمانے میں سارے عرب کے اندر صرف 4 آدمی پڑھے لکھے اور اتنے زیادہ تعلیم یافتہ تھے جتنے حضرت خبیب تھے۔ ان میں سے ایک نام حضرت خبیب کا تھا۔ مدینہ سے کسی طرح باہر نکلے، کہیں گرفتاری ہوئی، کئی اور ساتھی تھے شہید ہو گئے، ان کے ساتھ ایک صحابی کو اور لایا گیا، راستے میں انہیں بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت خبیب کو لا کر مکہ میں قید کر لیا گیا، قید رکھا گیا۔ حضرت خبیب نے کہا مجھے صرف ایک بات کی اجازت دی جائے کہ نماز کا وقت ہو، وضو کے لیے پانی دیا جائے اور میں نماز پڑھ لوں۔ حضرت خبیب کو ایک کمرے میں بند رکھا۔ اس زمانے میں مکہ کے اندر 10,000 لوگ جمع ہو گئے، اس لیے کہ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا جانا تھا۔ اعلان کر دیا گیا تھا۔ 50 عورتوں نے، سینکڑوں عورتوں نے خطوط لکھے، اپنا پیغام بھجوایا اور مکہ کے کفار سے کہا کہ حضرت خبیب کو چھوڑ دو، ان کی جگہ ہمیں پھانسی دے دو، اس لیے کہ خبیب سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی، خبیب سے زیادہ خوبصورت آدمی اور خبیب سے زیادہ باصلاحیت آدمی عرب کے اندر اور موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت خبیب سے کہا گیا آپ محمد کا کلمہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے محمد کی نسبت حاصل کی ہے، اس نسبت کا حق ادا کروں گا۔ حضرت خبیب کو رسیوں سے باندھ کر ایک بلی پر باندھ دیا گیا، ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ پہلے تیر برسائے گئے، پھر نشتر سے زخم دیے گئے اور اس کے بعد کوڑے مارے گئے۔ ایسے میں کہا کہ آپ کچھ وصیت کیجئے۔ حضرت خبیب نے 100 سے زیادہ اشعار فی البدی کہے، جس میں سے آپ نے کہا اے اللہ اگر مجھے مار دیا جائے، تیرے دین پر قتل کر دیا جائے، میں شہید کر دیا جاؤں، تو اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری جب جان نکل جائے تو مجھے الٹا لٹکایا جائے یا سیدھا لٹکایا جائے، اس لیے کہ بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کی کھال اتار لی جاتی ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے سیدھا لٹکایا جائے یا الٹا لٹکایا جائے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ میرے حال کی خبر نبی کریم علیہ السلام کو پہنچا دینا۔ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پردے ہٹا دیے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت خبیب کا سارا حال نبی کریم علیہ السلام کو پہنچا۔ آپ آنسو بہا رہے ہیں، حضرت خبیب کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا خبیب اب بھی وقت ہے، یہ سوچو کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم یہاں سے ہنسی خوشی چلے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی رہو، بس صرف اتنا سوچو کہ تمہاری جگہ اگر محمد ہو تو کیا ہوتا۔ تو حضرت خبیب نے کہا میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں صحیح سلامت رہوں، میں اپنی کھال اتروا لوں گا لیکن نبی پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ حضرت خبیب کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ نے ایسے ہی قربانیاں نہیں دی، نسبت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا۔ آگے چل کر یہ تنے تنہا ایک جگہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانیں، ہم
آپ کو آزاد کر دیں گے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر ایسا کرو، حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا کہ ایسا کرو تم نبی سے روگردانی کر لو۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر دایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر کہا اب بھی اپنے نبی سے روگردانی کر دو۔ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو نبی کی نسبت حاصل ہے، اس کا حق ادا کروں گا۔ کہا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ زبان بھی کاٹ دی گئی تو نرخرے سے آواز نکلتی تھی اللہ کے نبی کے لیے۔ ایسے میں کہا کہ اس کا نرخرا بھی کاٹ دیا جائے، گردن بھی اتار دی گئی۔ صحابہ نے نسبت کا حق ادا کیا، تب جا کر ان کو وہ مقام ملا۔ آج ہم صرف نسبت حاصل ہے سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہماری ایسے ہی مغفرت ہو جائے گی۔ جب نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو نسبت کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے، اثر دکھائی دینے لگتا ہے، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں اثر نظر آتا ہے۔ اور اگر نسبت حاصل نہ ہو تو اثر نہیں آتا، جیسے ہماری کوری زندگیاں۔ صحابہ کو نسبت حاصل ہوئی، نسبت کا رنگ بھی چڑھا تو اس کا اثر نظر آتا۔ ایک صحابی رسول ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا کہ دیوار سے ٹیکا لگا کر نیت باندھی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہاں اسی جگہ ٹیک لگا کر اسی طرح نماز پڑھی تھی، اگرچہ آپ کی طبیعت علیل تھی لیکن میں نے اس سنت کو ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نسبت کا رنگ، جب چڑھتا ہے تو دکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جہاد کے لیے چلے، لشکر کے ساتھ ہیں، ایک مقام پر پہنچے تو گھوڑے کی کمر پر ایسے جھک گئے اور تھوڑا سا فاصلہ جھکے جھکے پورا کیا۔ صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین آپ ایسے کیسے چل رہے ہیں؟ کہا کہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے سواری پر گزرے تو اسی طرح جھکے جھکے چلے۔ کہا کہ اس وقت تو یہاں ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی سے بچنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے نبی کی ادا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جہاد کے لیے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنے گھوڑے کو ایک جگہ گول چکر ایسے کٹوانا شروع کر دیے۔ ساتھیوں نے کہا، مجاہدین نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت تو حملہ کرنے کا وقت ہے، آپ یہاں گھوڑے کو گردش میں لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قربان جائیے، فرمایا میں نے اپنے آقا کو اسی جگہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسی طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا سنت پر عمل کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نسبت حاصل ہوتی ہے تو شریعت پر عمل بھی ہوتا ہے اور سنت پر عمل بھی ہوتا ہے، نسبت کا رنگ بھی چڑھتا ہے، اثر بھی نظر آتا ہے اور اس کے اندر آداب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کھجور تناول کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی کھجور نوش فرما رہے ہیں۔ سارے صحابہ اپنی اپنی گٹھلیاں اپنے اپنے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایسے میں نبی کریم علیہ السلام کے برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً وہ ساری گٹھلیاں جو اپنے سامنے تھی حضرت علی کے سامنے کر، یہ تفریح کے طور پر تھا،
کوئی شریعت سے اس کا لین دین نہیں تھا، مذاق کے طور پر وہ گٹھلیاں کر دی۔ پھر تو سارے صحابہ نے اکٹھا ہو کر اپنی اپنی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈالنی شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا دیکھو علی کو کتنی گٹھلیاں جمع ہیں۔ حضرت علی بھی بڑے ذہین تھے، حضرت علی نے فرمایا میں تو گٹھلیاں جمع کر رہا ہوں، دوسرے تو گٹھلیاں بھی نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گٹھلیاں رکھی، صحابہ نے اتباع ایسے کی، سنت پر ایسا عمل کیا، اگرچہ یہ تفریحاً تھا، دین سے شریعت سے کوئی لین دین نہیں تھا، لیکن صحابہ نے نبی کی زندگی کو اس قدر اپنا لیا تھا جیسا نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے صحابہ بھی ایسے ہی کرنے لگتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اٹھتے تو صحابہ اٹھ جاتے، نبی اچانک بیٹھتے صحابہ بیٹھ جاتے، نبی جس طرف رخ کر لیتے صحابہ رخ کر لیتے، یہاں تک کہ چلتے چلتے نبی اگر ایک قدم پیچھے ہٹتے صحابہ بھی اسی طرح ایک قدم پیچھے ہٹتے، ایسا لگتا جیسے سارے صحابہ کو ایک لکڑی میں باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا نسبت کا حق اور ادب، انہیں نسبت بھی حاصل تھی، انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا، اور جب حق ادا کیا جاتا ہے تو اس میں آداب اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، اتنے اونچے ہو جاتے ہیں آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ کچھ صحابہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور بلانے کے لیے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے ہمراہ تشریف لے گئے، سارے راستے صحابہ نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کی طرف ہیں، ادھر ادھر جا ہی نہیں رہی ہیں، پورا راستہ اسی طرح گزرا۔ جب پہنچ گئے تو صحابہ نے آہستہ سے کہا اے اللہ کے نبی آج تو عثمان غنی کی ساری نگاہیں ساری نظریں آپ کے قدم مبارک پر تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان کیا یہ سچ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہاں سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ فرمایا کیا بات تھی؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اپنی جان اپنے مال ایمان سب سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ اے اللہ کے نبی میں نے دعوت کرنے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ جتنے قدم آپ چل کر تشریف لائیں گے اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھا نسبت کا ادب، نسبت کا لحاظ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نوٹ کیا کہ میری اہلیہ صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام لگاتار ہرا کدو لوکی پکا رہی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا، جب بھی کھانا کھانے بیٹھے لوکی سامنے رہتی ہے، کدو سامنے رہتا ہے۔ تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سمجھ میں بات نہیں آتی، مسلسل لوکی پکائی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ اہلیہ نے کہا، حضرت کی اہلیہ بھی بڑی نیک تھی، اللہ درجات بلند فرمائے، قربان جائیے آپ کی بات پر۔ آپ نے کہا میں نے کسی جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوکی کدو پکتا تو اسے شوربے میں انگلیاں ڈال کر تلاش کرتے اور دلچسپی کے ساتھ رغبت کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے غلام سے کہا ہے کہ جب تک مارکیٹ میں لوکی ہرا کدو آتا رہے اس وقت تک کوئی دوسری سبزی مت لانا تاکہ سنت پر عمل ہوتا رہے۔ اللہ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ نسبت کا رنگ جب چڑھتا ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ محبوب کے جیسا ہو جائے،
داڑھی رکھنا سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی رکھی، اس لیے داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ ہم تو واجب چیز نہیں کر رہے، سنت پر عمل کیا ہوگا، نسبت کا رنگ ہم پر کیا چڑھے گا؟ حضرت تھانوی کی اہلیہ کا یہ سنت پر عمل، یہ سنت عادیہ تھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی عادت تھی، عادت شریفہ تھی، یہ سنت ہادیہ نہیں تھی، ہدایت والی سنت نہیں تھی۔ سنت ہادیہ پر تو عمل لازم ہے، قرآن پر اور ایمان اور دوسری چیزیں یہ سب ضروری ہیں، لیکن وہ سنتیں جو عادت میں آتی ہیں اس کا اختیار کرنا ضروری نہیں، لیکن جب رنگ چڑھتا ہے نسبت کا تو سنت عادیہ بھی انسان اختیار کر لیتا ہے۔ ہم تو سنت ہادیہ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نبی سے نسبت کے 3 حق ہیں، اگر وہ ادا نہ کیے گئے تو نسبت گویا حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کسی طرح مغفرت ہو جائے، کسی طرح شفاعت ہو جائے، یہ تو بونس ہے، اگر مل جائے غنیمت ہے، لیکن اگر روز قیامت اللہ کے نبی نے فرما دیا میں نے تو اپنے امتی کا حق ادا کیا، اپنی نسبت کا حق ادا کیا، تو نے کیا میری نسبت کا حق ادا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی کی نسبت کے 3 حق ہیں، ایک شریعت پر عمل، اگر شریعت پر عمل ہو تو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا سنت پر عمل، اگر سنت پر عمل ہو تو اس سے نجات ملتی ہے، اور تیسرا ادب ملحوظ رکھا جائے، ادب کا لحاظ کیا جائے، یہ باعث شفاعت ہے۔ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے تو نسبت حاصل ہو گئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو نبی کے امتی ہیں مغفرت ہو جائے گی، اگر ہو جائے بہت اچھی بات ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے؟ اگر آپ نے فرما دیا کہ تو میرا امتی کیسے ہے، تجھے میری نسبت کیسے حاصل ہوئی، تو نے نسبت کا حق ادا ہی نہیں کیا، میں تیری شفاعت نہیں کرتا، سفارش نہیں کرتا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ضروری ہے کہ نسبت کا حق ادا کیا جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج میں اور آپ اس حد تک گر چکے کہ نسبت انبیاء کی تو دور، والدین کی، بہن بھائیوں کی، پڑوسیوں کی اور بیوی کی نسبت بھی حق ادا نہیں کرتے، نسبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بیوی کی تعریف اس کا حق ہے، ایسی تعریف نہیں کہ اسے راہ راست سے ہٹا دے، یہ جھوٹ ہے۔ اچھے ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، اس طرح کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت۔ ہم تو رشتوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے، نسبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک لطیفہ سنا دوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک عورت نے بہترین لباس پہنا، بہترین میک اپ کیا، بہترین خوشبو لگائی، سجی سنوری اپنے شوہر کے سامنے آئی اور پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ کپڑے بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ بیوی بہت خوش، پھر کہا کہ میک اپ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بیوی اور خوش، کہا کہ کاجل بھی بہت اچھا لگایا ہے، بیوی اور خوش، کہا کہ بال بھی بہت اچھے ہیں، بیوی اور زیادہ خوش، کہا کہ سینڈل بھی اچھے پہنے ہیں، بیوی اور زیادہ خوش۔ شوہر نے کہا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی۔ ہم تو بیوی کا دل بھی رکھنا نہیں جانتے، نسبت کا کیا حق ادا کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام
اماں عائشہ کو محبت میں حریرہ کہہ کر پکارتے تھے، حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، اماں عائشہ کو محبت میں حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، سرخ گالوں والی۔ اللہ اکبر۔ محبت کرنا اور محبت کا حق ادا کرنا نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے، ہم تو اس سے بھی دور ہیں۔ نبی کا تو بہت بڑا حق ہے، بہت اونچا حق ہے، نسبت تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن ہمارے اندر شرم نہیں ہے، والدین کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بھائی کا حق ادا نہیں کرتے، بہن کا حق ادا نہیں کرتے، استاد کا حق ادا نہیں کرتے، اور پھر بھی بے شرمی کے ساتھ گھومتے ہیں کہ ہمیں نسبت حاصل ہے۔ معاف کرنا، ہمارا حال آج اس شخص جیسا ہے۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ہاسپٹل گیا اور لیڈیز وارڈ میں بھرتی ہو گیا، مرد ہے، لیڈیز وارڈ میں بھرتی ہو گیا۔ نرس نے آ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی، یہ لیڈیز وارڈ ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا شرم کیسی، میں تو ہوا بھی لیڈیز وارڈ میں ہوں۔ ہمارا یہ حال ہے، آج ہمارا یہ حال ہے، بے شرمی اس قدر ہے کہ نبی کی نسبت کا گن گاتے ہیں، نبی کی نسبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی نے جو فرما دیا وہ بڑی اونچی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے ساتھ تم بھی کوچ کر جانا، جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نبی کے حکم کے مطابق سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کو کوچ کا حکم دے دیا، کہا کہ آپ چلو، میرا گھوڑا تیز رفتار ہے، بہت تیزی سے سفر کرتا ہے، تم جب تک پہنچو گے نہیں میں تم سے آ ملوں گا۔ ایسا ہے میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر کے، آپ کے کلمات سن کر اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے ظہر میں یہاں سے چل دوں گا۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق لشکر روانہ کر دیا، قافلہ بھیج دیا، لیکن نبی کی محبت میں نبی کے ارشادات گرامی کو سننے کے لیے رک گئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ جمعے کی نماز ہے، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ قافلے کے ساتھ جانا ہے، تم یہاں کیسے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی محبت کھینچ لائی، آپ کی محبت کھینچ لائی، کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا، قربان جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن رواحہ یاد رکھو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہے، اسپیس ہے، اس میں اگر سونا بھر کر تمہیں دے دیا جائے اور تم اسے خیرات کر دو تو اس خیرات کے بدلے میں تمہیں جو اجر ملے گا، صبح جو قافلہ گیا ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، آج ہم ساری شریعت کو لات مارے ہوئے ہیں، سنت پر عمل نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سنت ایکسٹرا ہے، سنت نجات کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو زندگی میں اس کا رنگ نظر آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آدمی عمل کرے دین کی طرف، نبی کریم علیہ السلام کے افعال اور اقوال کی طرف دل کھنچتا ہے، لیکن اگر رنگ نہیں چڑھا، نسبت حاصل نہیں ہوئی تو دل دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے۔ پھر کوئی لاکھ کہے مجھے نسبت حاصل ہے، نسبت کیسے حاصل ہے؟ اگر نسبت حاصل ہوتی تو اس کی سوچ بدل جاتی، زندگی بدل جاتی، زندگی کے طور طریق بدل جاتے، اس لیے بدل جاتے کہ جب نسبت حاصل ہوتی ہے تو نسبت کے انوارات اس کے جسم اور روح پر پڑتے ہیں۔
زندگی پر پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس نسبت کی وجہ سے اس پر خاص فضل فرماتے ہیں، خاص رحمت کی نظر فرماتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، تکالیف سے بچ جاتا ہے، اور دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، شریعت پر، سنت پر اور مستحبات پر ذرا ذرا سی آقا کی اداؤں پر قربان ہوا جاتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب رنگ ہی نہیں چڑھتا، نسبت ہی حاصل نہیں ہوتی، تو کہاں سے اثر نظر آئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، بن رہا تھا۔ آپ نے گھر کی طرف دیکھا، پوچھا کس کا گھر ہے؟ آپ کے دریافت فرمانے پر صحابہ نے کہا فلاں صحابی کا گھر ہے۔ آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، ذرا سی بات، ذرا سا حرف اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالا، صرف ناگواری کے اثرات چہرے مبارک پر آئے اور ختم ہو گئے۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کسی صحابی نے ان صحابی کو جن کا مکان تھا کہا جا کر کہ اللہ کے نبی کو آپ کا مکان ناپسند ہے، ابھی مکان بن رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں گھر بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر گزرے، دیکھا وہاں تو مکان ہی نہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ صحابی کو بلایا، کہا کہ یہاں تو تمہارا مکان بن رہا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، بن رہا تھا لیکن کسی نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کسی نے بتایا کہ آپ کو یہ مکان ناپسند تھا اس لیے میں نے ڈھا دیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور ہم نبی کی نسبت کا حق مار رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نبی نے کہا ایسے کرو، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح صبح کرو، اس طرح شام کرو، ہمیں کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ہمیں تو نبی کی ذات اور احسانات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک شخص بزرگ آدمی حج کے لیے گئے، مینا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا اور ایک چھوٹی سی پوٹلی ان کے پاس تھی سامان کی، وہ چھین کر چوری کر کے بھاگ گیا۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گیا تھا کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلو جو فلاں جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ پوٹلی واپس کرنی ہے، میں نے چرائی تھی، اور اس چرانے کی وجہ سے وہ کوئی نیک بندے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابھی 2-4 قدم ہی بھاگا تھا، اندھا ہو گیا۔ لوگ پکڑ کر لے کر اس بزرگ کے پاس آئے، بزرگ سے ملا، سامان واپس دیا اور کہا آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ کس بات پر؟ کہا کہ میں نے آپ کا سامان چرایا تھا۔ کہا کہ جب تم نے سامان چھینا، چرایا، میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اب اس کو اور زیادہ تعجب، اگر آپ نے معاف کر دیا تھا تو پھر میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے معاف کر دیا تھا، اللہ کے لیے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ کہا کہ سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف دی، آپ کا سامان چرایا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ کیوں معاف کر دیا تھا؟ کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق علماء سے سنا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت جب میزان لگائیں گے، عدالت قائم کریں گے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا تیرا میرا قضیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے پہنچے گا اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا قیامت کے دن، تو اتنی دیر جنت میں داخل ہونے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائیں گے تو میں گوارا نہیں کرتا کہ اتنی دیر آپ کو جنت میں جانے کا انتظار کرنا پڑے جتنا تیرا اور میرا فیصلہ ہونے میں وقت لگے گا۔ اللہ، یہ ہے محبت، نبی کی نسبت کا حق، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جب حاصل ہوتی ہے تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں: شریعت پر عمل، سنت پر عمل، اور ان سب کو ملحوظ رکھ کر آداب انسان بجا لاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب آ جائیں تو سمجھیں کہ نسبت حاصل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا، میں نے شروع میں آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو غارت مت کرو، برباد مت کرو۔ مطلب یہی ہے کہ نسبت کا حق ادا کرو تاکہ تمہیں نسبت حاصل ہو تو تمہارے اعمال غارت نہ ہو۔ آخر میں ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کی نسبت حاصل ہوتی ہے تو سنت پر عمل ہوتا ہے، اور سنت پر عمل کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سنت کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے 4 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک، نیک لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ پہلی چیز، جب سنت پر کوئی عمل کرتا ہے، نبی کی نسبت کا حق ادا کرتا ہے، پہلی چیز نیک لوگ جو اللہ کے رسول کے نزدیک نیک ہیں، ان کے دلوں میں اس آدمی کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، برے اور واہیات لوگ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول کو ناپسند ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کا رعب پیدا کر دیا جاتا ہے، دبدبہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، اس کے رزق میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اور چوتھی چیز، دین پر مستقل استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کا سبب اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور رضا کے ساتھ جائے گا، بے ایمان کبھی دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نسبت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔